بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین السلام علیکم۔ پیارے سامعین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کے 5ویں خلیفہ تھے، جنہوں نے 685 سے 705 عیسوی تک خلافت سنبھالی۔ انہوں نے خلافت ایک مشکل وقت میں سنبھالی جب داخلی شورشوں اور خارجی خطرات نے خلافت کو غیر مستحکم کر رکھا تھا۔ ان کی قیادت میں عبداللہ بن زبیر کی مخالفت اور خوارج کی بغاوت جیسے بڑے چیلنجز پر قابو پایا گیا۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا، جس نے عراق میں امن قائم کیا اور خلافت کو دوبارہ مضبوط کیا۔ عبد الملک نے عربی کو خلافت کی سرکاری زبان قرار دیا، جس سے نہ صرف خلافت کے مختلف حصوں میں اتحاد پیدا ہوا بلکہ اسلامی علوم اور ثقافت کو بھی فروغ ملا۔ ان کے دور میں اسلامی سکے کا نظام متعارف کرایا گیا، جس میں دینار اور درہم پر قرآنی آیات اور اسلامی نقوش کندہ کیے گئے۔ اس مالیاتی نظام نے اسلامی معاشیت کو مستحکم کیا اور دنیا میں اس کی شناخت کو مضبوط کیا۔ ان کے دور میں شمالی افریقہ اور وسط ایشیا کے کئی علاقے فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت کی حدود میں مزید وسعت ہوئی۔ عبد الملک نے بیت المقدس میں قبۃ الصفرہ کی تعمیر کروائی، جو اسلامی فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ ان کے دور میں ڈاک کا نظام، ٹیکس کے نظام کو بہتر بنایا گیا، جبکہ گورنر کی کارکردگی کی نگرانی کے لیے مرکزی حکومت کو مضبوط کیا گیا۔ 705 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ عبد الملک بن مروان کا دور اسلامی تاریخ میں استحکام، ترقی اور اصلاحات کا ایک شاندار دور سمجھا جاتا ہے، جس نے بنو امیہ کی خلافت کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھا۔ عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد ان کے اصلاحات اور کارناموں کا تسلسل ان کے جانشین ولید بن عبد الملک نے جاری رکھا۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت مزید ترقی یافتہ ہوئی اور ان کی قائم کردہ بنیادوں پر خلافت نے اپنے سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی نظام کو مستحکم کیا۔ مرکز عبد الملک کی جانب سے کیے گئے اقدامات نے اسلامی ریاست میں ایک ہم آہنگی اور مرکزیت پیدا کی، جس کا اثر کئی دہائیوں تک برقرار رہا۔ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے اسلامی خلافت نہ صرف ایک مضبوط سیاسی قوت بنی بلکہ علم و فنون، انتظامیہ اور معاشرتی ترقی میں بھی ایک نمونہ بن گئی۔ ان کے دور میں عربی زبان نے علمی اور ادبی دنیا میں اہم مقام حاصل کیا، جو بعد کے ادوار میں اسلامی تہذیب کا لازمی حصہ بن گئی۔ عبد الملک کی اصلاحات کا اثر نہ صرف خلافت کے داخلی استحکام پر پڑا بلکہ اس نے اسلامی ریاست کو خارجی سطح پر بھی مضبوط کیا۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت کی وسعت خصوصاً شمالی افریقہ اور اندلس کی طرف عالمی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ ان کے اقدامات کی بدولت بنو امیہ کی خلافت تقریباً 1 صدی تک اپنے عروج پر رہی اور اسلام کی شاندار تہذیب کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ عبد الملک بن مروان کو اسلامی تاریخ میں ایک دور اندیش، مضبوط اور مؤثر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جن کی قیادت نے خلافت امویہ کو ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ریاست میں تبدیل کیا۔ ان کے دور کی کامیابیاں آج بھی اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ عبد الملک بن مروان کی قیادت کے اثرات ان کے جانشینوں پر بھی واضح طور پر نظر آئے۔ ان کی اصلاحات اور پالیسیوں نے نہ صرف خلافت کو مضبوط کیا بلکہ اسلامی تہذیب کے فروغ کی راہ کو ہموار کیا۔ عبد الملک نے جو بنیادیں رکھی تھیں ان پر بعد کے خلفاء نے مزید ترقی کی۔ ان کے جانشین ولید بن عبد الملک کے دور میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، شمالی افریقہ میں مکمل فتح حاصل ہوئی اور طارق بن زیاد نے اندلس اسپین کی فتح کا آغاز کیا۔ مشرق میں محمد بن قاسم نے سندھ کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا، جس نے برصغیر میں اسلام کے فروغ کی بنیاد رکھی۔ ان تمام کامیابیوں میں عبد الملک کی پالیسیوں اور اصلاحات کا کردار نمایاں تھا، جنہوں نے ایک مضبوط فوجی اور انتظامی نظام فراہم کیا۔ عبد الملک کے دور میں عربی کو سرکاری زبان قرار دینے کا فیصلہ اسلامی علوم کے پھیلاؤ کے لیے نہایت عام ثابت ہوا۔ اس فیصلے نے اسلامی دنیا کو ایک مشترکہ علمی اور ادبی ورثہ فراہم کیا، جس نے آنے والے صدیوں میں اسلامی فلسفے، سائنس اور ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ عبد الملک کے مالیاتی نظام نے اسلامی معاشیت کو مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ ان کے دور میں متعارف کرائے گئے دینار اور درہم صرف اسلامی سلطنت میں ہی نہیں بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی معتبر کرنسی کے طور پر استعمال ہوئے تھے۔ یہ مالیاتی استحکام نہ صرف تجارت کو فروغ دینے کا باعث بنا بلکہ خلافت کی معاشیت کو بھی مضبوط اور مستحکم کیا۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں اسلامی فن عبد الملک بن مروان کے دور میں اسلامی فن تعمیر کو بھی ایک نئی جہت ملی۔
کعبۃ الصخرہ اور مسجد دمشق جیسی عمارات نے نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی جذبے کو تقویت دی بلکہ اسلامی طرز تعمیر کو ایک منفرد پہچان دی جو آج بھی دنیا بھر میں قابل تقلید سمجھی جاتی ہے۔ عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد بھی ان کے اقدامات اور اصلاحات اسلامی تاریخ پر اثر انداز ہوتے رہے۔ ان کی قیادت نے بنو امیہ کو ایک مستحکم اور ترقی یافتہ خلافت میں تبدیل کیا، جس کے اثرات نہ صرف اس وقت کے مسلمانوں بلکہ بعد کے ادوار تک پہنچے۔ ان کی حکمت عملی اور دور اندیشی نے اسلامی ریاست کو ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں سے علم و فن اور تہذیب کے لیے دروازے کھلتے چلے گئے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور کئی ایسے اقدامات کیے جن کا اثر کئی صدیوں تک باقی رہا۔ ان کی قیادت نے ایک غیر مستحکم ریاست کو ایک مضبوط اور مربوط سلطنت میں تبدیل کیا۔ ان کی حکمرانی کے دور میں اسلامی ریاست کے انتظامی، معاشی، علمی اور عسکری پہلوؤں میں بے مثال ترقی ہوئی، جس نے اسلامی تہذیب کو عالمی منظرنامے پر نمایاں کیا۔ عبد الملک کے دور میں فتوحات کے ساتھ ساتھ داخلی نظم و نسق میں بھی غیر معمولی اصلاحات کی گئیں۔ نظم و ضبط خلافت کی وسیع حدود میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک مرکزی نظام حکومت تشکیل دیا، جس کے تحت گورنرز کی کارکردگی کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ انہوں نے مختلف علاقوں کے درمیان رابطے کے لیے ڈاک کا نظام بہتر بنایا، جس سے پیغام رسانی تیز اور مؤثر ہوئی۔ ٹیکس وصولی کے نظام کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا گیا، جس سے خلافت کی معیشت کو استحکام ملا اور خزانے میں اضافہ ہوا۔ سرکاری زبان کا درجہ دینے کا اقدام عبد الملک کے دور کے سب سے اہم کارناموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس فیصلے نے نہ صرف خلافت کے مختلف حصوں میں اتحاد کو فروغ دیا بلکہ اسلامی علوم کو بھی ترقی دی۔ سرکاری دستاویزات، خط و کتابت اور دیگر امور عربی زبان میں انجام دیے جانے لگے، جس سے خلافت کی شناخت اور ثقافتی یکجہتی میں اضافہ ہوا۔ یہی اقدام اسلامی تہذیب میں علمی اور ادبی ترقی کی بنیاد بنا، جو بعد کے ادوار میں اسلامی علوم کے سنہری دور کا سبب بنی۔ عبد الملک کے دور میں متعارف کرائے گئے مالیاتی نظام نے اسلامی سلطنت کو دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت کے طور پر مستحکم کیا۔ دینار اور درہم کے اجرا نے اسلامی کرنسی کو دنیا کی تجارت میں قابل قبول بنایا۔ ان سکوں پر اسلامی نقوش اور قرآنی آیات کو کندہ کی گئیں، جنہوں نے اسلامی ثقافت اور معاشیت کو ایک منفرد شناخت دی۔ ان کے دور میں تجارتی راستوں کو محفوظ کیا گیا اور تاجروں کی سہولیات فراہم کی گئیں، جس سے خلافت کی تجارت کو فروغ ملا۔